سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا رب ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے تو اس زمین پر ہم کو بسانے کے بعد ہماری ہر ضرورت پوری کرنا بھی اللہ رب العالمین ہی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اس زمین پر بسایا، اور اس زمین پر بسانے کے بعد جتنی بھی ہماری ضرورتیں تھیں، جو بھی ہماری حاجات تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری ضرورتیں پوری کرنے کا انتظام اس زمین پر ہمارے لیے کر دیا۔ اللہ رب العالمین کیونکہ رب العالمین ہے تو رب العالمین کا مطلب بھی ہوتا ہے سارے جہان کی پرورش کرنے والا، سارے جہان کا پروردگار۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی پروردگار ہے، تو ہماری بھی ہر ضرورت جو اس زمین پر آنے کے بعد تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کی تکمیل کا انتظام اس زمین پر کر دیا ہے۔ اب ہماری ضرورتیں جو ہے نا وہ دو طرح کی ہیں۔ کچھ تو ہیں ہماری مادی ضرورتیں، مٹیریلسٹک نیڈس، جسمانی ضرورت ہمارے جسم کو زندہ رہنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہم کو سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے، پینے کے لیے پانی چاہیے، کھانے کے لیے کھانا چاہیے۔ ان چیزوں کے بغیر ہمارا جسم زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ نے ہم کو زمین پر بسایا اور ہماری جسمانی زندگی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی، اللہ نے بہت وافر مقدار میں وہ چیزیں ہمارے لیے مہیا کر دی۔ سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے تھا، جتنی آکسیجن ہم کو چاہیے تھی اللہ تعالیٰ نے اتنی آکسیجن ایٹماسفیئر میں ہمارے لیے رکھ دی ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ ہم کو پینے کے لیے پانی چاہیے تھا، اللہ رب العالمین نے پانی کا انتظام کر دیا۔ ہم کو کھانے کے لیے کھانا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طرح کے اناج، مختلف قسم کے جانور، الگ الگ طرح کے پھول پھل سبزیاں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پیدا کر دی۔ ہمارے جسم کو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اشیاء ہم کو فراہم کر دیے دنیا کے اندر ہی، الحمدللہ۔ لیکن انسان صرف جسم نہیں ہے، جسم کے ساتھ ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے، وہ ہے ان کی روح، جو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ جانوروں میں روح ہوتی ہے؟ جانوروں میں روح نہیں ہوتی تو مرتے کیسے ہیں وہ؟ جانوروں میں روح ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے؟ ہاں، جانوروں میں روح نہیں ہوتی ہے، جانوروں میں جان ہوتی ہے۔ جب وہ مرتے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کی جان نکل جاتی۔ جان ایک الگ چیز ہے اور روح ایک الگ چیز ہے۔ تو کچھ تو ہماری مادی ضرورتیں تھیں، ہماری مٹیریلسٹک نیڈس تھیں، ہماری جسمانی ضرورتیں، اللہ نے وہ جسمانی ضرورتیں تو ہماری پوری کی، پر ان جسمانی ضرورتوں کے علاوہ کچھ ضرورتیں ایسی تھیں جو صرف ہماری تھیں، وہ جانوروں کو اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ ہماری روحانی ضرورتیں تھیں، ہماری اسپریچول نیڈس، ہماری روح کو، ہماری شخصیت کو، ہمارے کردار کو کچھ چیز کی ضرورت ہے۔ جیسے کھانا یہ جسم کی غذا ہے، ویسے روح کی بھی ایک غذا ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ ہدایت۔ جیسے کھانا جسم کی غذا ہے، ویسے ہدایت کیا ہے؟ روح کی غذا ہے۔ دنیا میں انسان کو زندہ رہنے کے لیے جیسے کھانے اور پانی کی ضرورت ہے، ویسے انسان کی روحانی زندگی کے لیے اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ رب ہے، رب ہونے کے ناطے جیسے اس نے کھانا فراہم کیا، پانی فراہم کیا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے ہماری ہدایت کا بھی انتظام کر دیا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی، پر کتابیں ہماری ہدایت کے لیے کافی نہیں تھیں۔ کتابیں تو ایک تھیوری ہے، انسان کے لیے تھیوری صرف کافی نہیں ہے، اس کو ہر تھیوری کے ساتھ ایک پریکٹیکل اگزامپل بھی اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے۔ تو اللہ نے کتابیں بھیجی اور کتابوں کے ساتھ ایک اگزامپل بھی دنیا میں بھیجا۔ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی، رسول۔ یہ رسول کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی مرضی کا جیتا جاگتا نمونہ۔ کتاب ہم کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، یہ ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حلال کیا ہے، یہ حرام کیا ہے۔ اس کتاب کو نبی جو ہے نا جی کر کے دکھاتا ہے۔ اس لیے انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا ایک پریکٹیکل اگزامپل ہوتے ہیں۔ کتابیں تھیوری ہیں اور اس کا پریکٹیکل اگزامپل آئیڈیل کون ہوتے ہیں؟ انبیاء ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن بھیجا، قرآن کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تورات نازل کی، حضرت موسیٰ کو اس کا ایک نمونہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل بھیجی، حضرت عیسیٰ کو ایک نمونہ بنا دیا اس کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے بارے میں فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ،
کہ اے امت کے لوگوں، یہ انبیاء ہیں، ان کے اسوے کی پیروی کرو، ان کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ، ان کے راستے پر چلو۔ دیکھیے ہم بھی جب اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں نا، ہدایت ہماری اتنی بڑی ضرورت ہے کہ دعاؤں میں سب سے زیادہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتا ہے؟ ہدایت۔ جواب دیں گے تو تقریر تھوڑا چلے گی آگے، ہاں یہ گفتگو جو ہوتی ہے نا، جب میں سمجھوں گا کہ آپ مجھے سمجھ رہے ہیں تو مجھے سمجھانے میں پھر آسانی ہوگی۔ سب سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ دعا، ہدایت۔ کہاں پر؟ سورہ فاتحہ اصلاً ہدایت کی دعا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اصل مدعے کی بات یہی ہے سورہ فاتحہ میں۔ اس سے پہلے جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق وسیلے سے ہے۔ تو جب ہم اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، تو ساتھ میں اللہ سے یہ بھی کہتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم۔ کن لوگوں کا راستہ ہے صراط مستقیم؟ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیرے محبوب بندے ہیں، جن پر تو نے اپنا فضل کیا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم کو ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، تو سورہ فاتحہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان لوگوں کا راستہ ہم کو بتاتا ہے۔ لیکن لوگوں کا راستہ ہے، نبیوں کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کو صراط مستقیم پر چلنا ہے، تو یہ وہ عظیم انبیاء ہیں جو صراط مستقیم پر چلے، ان کے پیچھے چلو تو تم بھی صراط مستقیم پر گامزن رہو گے۔ اس لیے قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ، بلکہ قرآن کا 1/3 حصہ واقعات اور قصوں پر مشتمل ہے۔ 1/3 قرآن مجید کا حصہ اس میں واقعات کا بیان ہے، نیک لوگوں کا واقعے کا بیان ہے۔ اس میں خاص طور پہ انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے، لیکن انبیاء کے علاوہ دوسرے بھی اولیاء اللہ کے بیان ہوئے ہیں جو نبی نہیں تھے۔ اصحاب کہف ہیں، حضرت لقمان ہیں، حضرت مریم ہیں، حضرت موسیٰ کی والدہ ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو نبی نہیں تھے، لیکن بیشتر واقعات انبیاء کے بیان ہوئے کہ میرے بندے تو نے کہا تھا مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے جن پر تیرا انعام ہوا، یہ ہے اللہ کے وہ بندے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، ان لوگوں کے راستے پر چلو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو، نبیوں کے پیچھے چلو، یہ راستہ تم کو جنت تک لے کے جائے گا، یہ راستہ تم کو اللہ تک لے کے جائے گا۔ اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگا تھا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جو گمراہ ہو گئے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو اللہ نے گمراہ لوگوں کے واقعات بھی قرآن مجید میں بیان کر دیے۔ عاد کے، سمود کے، بنی اسرائیل کے واقعات کیوں بیان ہوئے؟ کہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا ہے۔ اگر صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو، یہ نیک لوگ ہیں، انبیاء صالحین، ان کے راستے پر چلو، یہ گمراہ لوگ ہیں، ان کے راستے پر مت چلو۔ تو قرآن کا بہت بڑا حصہ نبیوں کی سیرت اور واقعات پر مشتمل ہے۔ نبیوں کے واقعات سنائے گئے ہیں، انبیاء کی سیرت کا بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ ان کے راستے پر چلیں۔